اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ رعد، اس کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس پہلی آیت کے ابتدائی جو جملہ ہے، یہ جملہ الف لام میم را، یہ اور اس جیسے اور بھی کچھ جملے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے، الامرا نہیں کہنا ہم نے، الف علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، را علیحدہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے سورۃ بقرہ، تو اس کے اندر بھی پہلا جو لفظ ہے، حرف ہے، جملہ ہے الف لام میم، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز تھا، امت کے لیے بتانا ضروری نہیں تھا، اس لیے امت کو نہیں بتایا گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز نہیں، بلکہ ان الفاظوں کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ عام امتی کو اس کی کھوج کرید کرنا، اس کے مفاہیم، معانی اور مطالب کی جانب غور و خوض کرنا یا کریدنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہیں تو امت کے لیے یہ اور ان جیسے جو دیگر الفاظ ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان کے مطالب سمجھنا، مفہوم مفاہیم سمجھنا یہ ضروری نہیں تھا۔ تبھی تو اللہ اور اس کے رسول نے امت محمدیہ کو ان کی بابت آگاہ نہیں کیا۔ ایمان لانا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے، اس پہ ثواب ضروری ہے۔ اس کا مطلب مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ الف لام میم را، عربی میں اس کے جو ترجمہ کیا جاتا ہے، ترجمہ نہیں بلکہ اس کے آگے جو عربی میں لکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد کو خوب جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں بڑی کتاب کی۔ بڑی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ آیتیں قرآن پاک کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی جائیں گی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف سے وہ برحق ہے۔ یہ سبق ہے مجھے اور آپ کے لیے، یہ سبق ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے وہ برحق ہے، اس پہ تصدیق کرنی چاہیے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے، اور اگر اس میں احکامات ہوں ان احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، جو اتارا گیا آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، آپ پر جو اتارا گیا ہے۔ کیا اتارا گیا؟ قرآن اتارا گیا، وحی اتاری گئی ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے
کہ وحی کے جو معنی ہیں وہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب ہے اور دوسرا غیر مطلوب ہے۔ جو وحی مطلوب ہے، مطلوب، وہ قرآن پاک ہے، اور ایک دوسری وحی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی، وہ غیر مطلوب ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو حدیث مبارکہ کہا جاتا ہے۔ غیر مطلوب وہ ہے، وہ بھی وحی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے، تب بولتے جو اللہ ان سے بلواتا تھا، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو وحی کی جو ایک صورت ہے مطلوب قرآن، یہ نماز کے اندر پڑھنے سے وحی مطلوب اس کا پڑھنا ضروری ہے قرات کی صورت میں، اور اگر اس کو نہیں پڑھا گیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اور دوسری وحی کی جو قسم ہے غیر مطلوب، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے حدیث، وہ ہے وحی۔ لیکن کوئی آدمی اگر غیر مطلوب وحی کو، حدیث مبارکہ کو اپنی نماز کی قرات میں پڑھنا شروع کر دے گا تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ادا ہوگی، اگرچہ وہ بھی وحی ہے۔ یہ الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں، وہ مفہوم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز سے وہ لوگوں کو بیان فرماتے تھے، وہ غیر مطلوب جو ہے حدیث مبارکہ۔ باقی رہی یہ بات، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی قرآن ہمیں کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، جنہیں منکر حدیث کہا جاتا ہے، اور یہ اس وقت بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب بھی ٹوک کریں گے حدیث پہ ٹوک کریں گے، جب بھی بات ہوگی ان کا الزام ہوگا وہ حدیث پر ہوگا، منکر حدیث۔ وہ ہمارے نشست و برخاست کا حصہ ہوتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارے ساتھ نوکریاں کرتے ہیں، وہ بظاہر اپنے آپ کو بہت سیدھا سادہ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ایسے اشکالات کر ڈالتے ہیں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہ حدیث کے منکر ہیں۔ تو حدیث بھی حجت ہے میرے عزیزو، قرآن بھی حجت ہے، قرآن جس طرح حجت ہے حدیث بھی اسی طرح حجت ہے، اور بالکل وہ سیدھی سیدھی بات بظاہر کریں گے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ نوکریاں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ان کی شادیاں غمیاں ہیں، لیکن ٹوک کریں گے تو حدیث پہ کریں گے۔ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ کیا کہہ رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اتارا گیا آپ کی طرف سے یہ حق ہے، وحی برحق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب وحی برحق ہے، حق ہے، تو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے یا افسوسناک بات یہ ہے کہ اکثر لوگ وحی پر ایمان ہی نہیں رکھنی چاہیے۔ قرآن سے سچی بات، حدیث سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ آج تو ہم چھوٹی عام خبروں پہ بھی، جھوٹی خبروں پہ بھی جی یہ نیٹ پہ آیا، سوشل میڈیا پہ آیا، اس پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن یقین نہیں تو قرآن پاک پہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ نہیں ہے، جبکہ زمین اور آسمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے جو فرامین ہیں وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہیں اور حق ہیں، وہ ٹل نہیں سکتے۔ نبی نے جو فرما دیا وہ ایسا ہی ہو کر رہے گا، اللہ نے جو فرما دیا وہ ایسا ہو کر ہی رہے گا، لیکن ہم دوسری جانب توجہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی جانب توجہ نہیں کرتے۔ یہ میرا اور آپ کا المیہ ہے، اور یہی آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ یقین ہونا چاہیے۔ ہم دوسری چیزوں پہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو غلط بھی ہوتی ہیں اور ان پر یقین رکھنا ضروری بھی نہیں ہوتا، بعض چیزوں پر یقین نہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قرآن و حدیث اس پر یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن و حدیث پہ یقین رکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ ربنا هب لنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا حسبنا الله برحمتك یا